بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ عزیز، میں آج آپ کے سامنے ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے جو مونچھوں کے تعلق سے رکھتا ہوں کہ مونچھیں کیسی ہونا چاہیے، کب کترے انسان مونچھوں کو اس کے کوئی خاص مقدار ہے کہ رکھنے کی، تو وہ چند باتیں انشاءاللہ مونچھوں کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور اس کی مدت اور اس کے رکھنے کا طریقہ ہم جانیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مونچھوں کو ہمیں پست رکھنا ہے، چھوٹی رکھنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مونچھیں ہم جیسی بھی رکھیں اس کو کافروں کے مشابہت میں نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ مونچھوں کو کافروں کے مشابہت میں سٹائلز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت میں تو ہے پست رکھنا، لیکن پست بھی کرتے ہیں تو سٹائلش پست کرتے ہیں، کوئی موڑ رہا ہے، کوئی ادھر ڈیزائن بنا رہا ہے، مطلب اس لیے کر رہے ہیں کہ کافروں کی مشابہت ہو، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ سنت میں ہے کہ مونچھوں کو پست رکھنا ہے جیسی بھی آئے، لیکن اس کو سٹائلش بنانا، خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ بات تو دیکھیے کہ مونچھوں کا رکھنا، بنانا، مونچھوں کو پست کرنا یہ تو بہرحال سنت ہے، لیکن اس کو سٹائلوں میں تبدیل کرنا، یا مونچھوں کو کوئی انسان بڑی بھی رکھ سکتا ہے لیکن اس کو اس لیے بڑی کرے یا چھوٹی کرے کہ کافروں کی مشابہت میں وہ کرنا، یہ درست نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہماری مونچھوں کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے، پست ہو سکتا ہے، ہم اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے مونچھوں کے بال تراش کرنے کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 5 چیزیں کرنا فطرت میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں 5 چیزیں کرنا فطرت ہے: ختنہ کا کرنا، زیر ناف بال کا نکالنا، مونچھوں کا کترنا، اسی طرح ناخن کا کترنا، اور بغل کے بال کا صاف کرنا۔ اس میں مونچھوں کا صاف کرنا یہ فطرت سے ہے، لہٰذا مونچھوں کو صاف کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح مونچھوں کو کب صاف کرنا چاہیے؟ روایت سے یہ ملتا ہے، شرح سنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن ناخن اور مونچھ صاف کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ ناخن اور مونچھوں کو جمعہ کے دن صاف کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو پست رکھنے کا حکم دیا، میکسیمم لمٹ تک تراشنے، کاٹنے اور چھاٹنے کا حکم دیا، پست رکھنے کا، چھوٹی سی چھوٹی رکھنے کا، جتنی چھوٹی آپ رکھ سکے اتنی چھوٹی کا حکم دیا۔ اور اکثر جو معنی علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے، وہ جو پست کا حکم ہے، اس کا معنی ہے اس کو کینچی یا کسی اوزار سے پست کرنا، مکمل صاف کرنے کا معنی اس میں نہیں آتا ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ مکمل صاف کر دینا، لیکن اکثر نے کہا مکمل صاف معنی نہیں ہے، پست کرنے میں میکسیمم لمٹ تک کینچی وغیرہ چیزوں سے چھوٹے کرنے کے میننگ میں۔ تو آپ کینچی سے جتنا چھوٹا کر سکتے کیجئے، چھوٹا، لیکن اسی کوئی میکسیمم بڑی لمٹ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ مطلب آپ منہ میں نہ جانے دیں، یہ بات بھی ذہن میں ہو، لیکن اگر کوئی موٹی رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو کافروں کے مشابہت میں آپ ڈیزائن مت دیجیے، کافروں کے مشابہت میں گول کر رہے آپ، یوں کر رہے، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ لیکن مونچھ سمجھ رہے آپ، پست کرنے کا حکم ہے، لیکن کو بالکل پست نہ کر کے تھوڑی رکھیں، کوئی تھوڑی اور بڑی رکھے، میری یہ سے اور بڑی ہو سکتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، کسی کی پست کرنے کے بعد بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے، مجھ یہاں تک ہوتی ہے، تو اب پست بھی کریں گا 2 دن میں ایک دم بڑی دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جتنی پست ہو سکتا ہے، جتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، اتنی چھوٹی کرنے کی بہرحال وہ کوشش اس میں کرنا چاہیے، لیکن صاف کرنے کا نہیں وہ معنی ہے، پست کرنے کا تو چھوٹا۔ یہ مونچھوں کے تعلق سے چند باتیں تھی، تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ جو مونچھیں ہیں، مونچھوں کے بالوں کو اپنے کو قینچی سے تراشنا ہے، کترنا ہے، اور باقی کے جو بال ہیں تو اس کو بلیڈ یوز کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پھر سے دہرائیں سوال۔ مونچھوں کے بال کو کینچی لگا سکتے ہیں، جو باقی ہے بغل وغیرہ کے بال، تو ان کو بلیڈ سے نکال سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ مونچھوں کے بال کو تو کینچی سے تراشنا ہے، پست کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہے، میں نے کہا دیگر جسم کے بالوں کو کیا بلیڈ سے نکالا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ میں پوری تفصیلات دے دی گئی، کون سے بال نکالے جا سکتے، کون سے نہیں نکالے جا سکتے، کون سے کب نکالے جا سکتے، کون سے کس حد تک نکالنا ہے، کون سے کب نکالنا ہے، یہ پوری ڈیٹیلز ماشاءاللہ دی گئی ہے۔ سر کے بالوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ لو تک کانوں کے آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجبوری اور اسی کیفیت میں کاندھوں تک آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ لمبے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہم کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مونچھ کے بال وہ بال ہیں جن کو پست کرنا چاہیے، مطلب بڑھانا نہیں چاہیے، اس کے لمٹ بھی بتا دی گئی۔ اسی طرح ہمیں بتا دیا گیا کہ داڑھی کے بالوں کو کبھی نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اسی طرح ہم کو بتا دیا کہ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا چاہیے، ایکچوئل حدیث میں لفظ ہے بغل کی بال کو اکھاڑنا ہے، لیکن بغل کی بال کو اکھاڑنا یہ تب ہوتا ہے جب بچوں کو بال نہ آئے، تبھی ان کو سکھایا جائے کہ بغل کے بال جب تم کو آئے تو اکھاڑنا ہے،
उखाड़ना समझते प्लक, खींचना। आपको बोलेंगे अरे ये तो इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आप अभी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आपको जब पहली बार हल्के हल्के रुए आए होंगे और तभी आप उसको खींचना शुरू करते, प्लग करना, तो ये मसला आपको नहीं होता। समझ रहा अभी? ये आपको अगर प्लगिंग की मिसाल देना है, वो लोग समझ नहीं पाते, बगल के मैंने कहा तो बहुत से लोग होते अरे क्या खतरनाक बात कर रहे हैं ये वो। तो मैं समझाता हूँ, कुछ लोगों को पलकों में प्रॉब्लम होता है, आपको पता है, तो उनके पलक के बाल एक बार खींच के निकाले जाते, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद हर बार जब बाल आते खाली पकड़ के आप यूं हाथ से भी खींचे निकल जाते हैं। मालूम आपको, किसी को बीमारियां होती तो पलक के बाल निकालना पड़ते हैं, आपने अगर देखा होगा किसी को, तो आराम से सब पकड़ो और खींचते जाओ, पूरे निकल जाते हैं। पहली बार तकलीफ होती है, तो लिहाजा प्लक, ठीक है, खींचने के अल्फाज है। तो जो नौजवान बच्चे हैं अभी बड़े नहीं हुए, उनको आदत डाल सकते हैं आप खींचने की, नोचना या खींचने के अल्फाज है हदीस में, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ने आदत नहीं डाली तो अब नहीं कर सकता है वो। बड़े होने के बाद, बालों को शेव करने के बाद या उनको क्रीम्स लगा के निकालने से वो बाल क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब अगर आप उनको प्लग करेंगे ना तो स्वेलिंग्स आ जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जिसने शूज तो उसको खींचना है। लेकिन अगर किसी को आदत नहीं है तो आप क्या करना है, सेकंड शेव कर सकते हैं, बिल्कुल आप ब्लेड लगा सकते हैं, ब्लेड लगा के आप उसको साफ कीजिए ब्लेड से, ठीक, रेजर जिसको बोलेंगे, ब्लेड बोली जो भी है, लोहे से। इसी तरह जेरे नाफ के बाल और बगल के बाल की लिमिट 40 डेज है। जेरे नाफ के बाल, ठीक है, शर्मगा के अतराफ के बाल को भी निकालना, इसकी लिमिट 40 डेज है, 40 दिन। और इन बालों को भी उतारने के लफ्ज है, साफ करने के लफ्ज हदीस, ठीक है। अब एक सवाल बहुत सारी बार आता है औरतों की तरफ से कि क्या औरत ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती है? एक सवाल आता है बहुत सारे लोगों ने, क्या पता नहीं गलत फहमी किसी ने फैला दी है कि औरत शर्मगा के बाल निकालने ब्लेड इस्तेमाल नहीं कर सकती। कहां से लाते लोग, ढूंढ ढूंढ के नहीं पता। जबकि सही बुखारी की रिवायत में है, एक मरतबा एक सहाबी अपने ऊंट पर तेजी तेजी से घर की तरफ जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या बात है, इतनी तो जल्दी नहीं थी घर जानी? तो कहा मेरी शादी हो गई अब। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया और कहा, औरतों से हुक्म दिया कि तुम्हारे शौहर अगर बाहर से आ रहे हो तो तुम लोहे का इस्तेमाल कर लो। और फिर शौहर से कहा तुम घर जाकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो। फिर आप फरमा रहे औरतों के लिए तुम्हारा शौहर बहुत दिन बाद घर आ रहा है, तो लिहाजा तुम पाकी और सफाई और सुथराई कर लो। और हदीद का लफ्ज हदीस में अल्फाज, हदीद, हदीद कहते लोहे को, लोहे के इस्तेमाल करो। लोहे का इस्तेमाल कहाँ करेगा इंसान? इशारा है औरत के लिए, अपनी शर्मगा के बाल साफ कर लो, तुम्हारा शौहर आ रहा है, ताकि तुम पाक साफ मिलो। हदीद सीधा लफ्ज है, लोहे का लफ्ज। अब जो लोग बोलते लोहा औरत इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सिरे से हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौल के खिलाफ जा रहे हैं। हदीद का इस्तेमाल करो, ठीक है, मतलब अपने आप को साफ। चूंकि लोहे की रगड़ शर्मगा के अतराफ जरूरी है। ये वो बाल है जिसमें गिलाजत, पेशाब के छींटे उड़ सकते हैं। रगड़ होना, लोहे की रगड़ होना उस पर, जिससे स्किन घसड़े जाए और बाल भी निकले और स्किन साफ हो, ये जरूरी है, हदीद। और मर्दों से कहा फिर वो अमल करो घर जाके, मतलब ऐसा अमल करो कि तुम्हें औलाद पैदा हो, होशियारी वाला। तो यहाँ तो हदीस में अल्फाज सीधे हदीद लोहे के, तो औरत ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है। तो लिहाजा ज़ेरे नाफ के बाल साफ करना है। ज़ेरे नाफ के बाल की लिमिट जो है वो भी 40 डेज है। और ज़ेरे नाफ के बाल जब इंसान साफ करे तो बालों को लोहे से साफ करे, मर्द भी और औरत भी। आज के दौर में लोहे से मुराद रेजर हो सकता है, लोहे की आती है ना, रेजर, ब्लेड्स और जो भी चीज़ें जो सेफ हो। रहा मामला क्रीम्स, तो याद रखिए क्रीम से भी साफ हो सकता है, लेकिन हदीस में हदीद का लफ्ज है ना, सिर्फ हदीद। लोहा हो, रगड़ हो, बाल साफ हो, स्किन के ऊपर भी कुछ लगे। आप देखते हैं ना जब वस्त्रा लगता है उस तरह, आप कभी कभार समझ लो आप बाल बनाते होंगे, पीछे का ये हिस्सा मर्द बनाते हैं ना, जब उस तरह जब लगता है तो कितना वाइट दिखता है ना। अच्छा, चूंकि वो सिर्फ बाल साफ नहीं करता, वो स्किन के ऊपर भी जो डेड स्किन और मैल वगैरह होता है ना, वो भी साफ करता है, चमकता है थोड़े दिन ये हिस्सा, है ना। देखिए आप जब ये साफ करते हैं तो चमकना शुरू हो जाता है ना। तो उसी तरह रगड़ हो, साफ हो, हदीद लोहे से। तो औरतें भी लोहे का इस्तेमाल करें, मर्द भी लोहे का इस्तेमाल करें। इसकी लिमिट भी 40 डेज है। तो बगल के बाल को उखाड़ना है, नहीं उखाड़ सकते तो आपको ब्लेड से साफ करना है, रेजर से। इसी तरह ज़ेरे नाफ भी रेजर से। और रेजर का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, बल्कि यही पसंदीदा है कि हम लोहे से करें। इससे बाल भी साफ होते हैं, स्किन भी रगड़ पैदा होती है और वो इलाका जो गंदा हो सकता है साफ होता है। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है इंसानों पर कि उसने उन्हीं में से उनके अंदर रसूल भेजा, जो रसूल उन पर अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, जो रसूल उनके नफ्स का तज़किया करता है, जो रसूल उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। हालांकि ये लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे।
पैगाम सीरतुन नबी जानिए शेख शमीम फौजी से सीरतुन नबी की वो तालीमात जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। हर पीर दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। कलर्स ऑफ इस्लाम देखिए बच्चों की इस्लामी तरबियत का एक खूबसूरत अंदाज जैद पटेल के साथ हर सनीचर और इतवार सुबह 10:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के एक होने का इकरार। अल्लाह ने फरमाया मैं तन्हा हूँ, न मैंने किसी को जन्म दिया, न मुझे किसी ने जन्म दिया, और न मेरा कोई हमसर और बराबर है। इंसानियत और अमन का प्रचार। ए लोगो, सलाम को आम करो, आपस में सिला रहमी करो। नफ्स को शर से महफूज रखने की हिदायत। आखिरत की अबदी जिंदगी के सामने दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। तकवा और परहेजगारी की दावत। इससे पहले कि वो घड़ी आए जब बंदा ये कहे क्या है परवरदिगार, अगर तूने मुझे और दुनिया में मौका दिया तो मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पैगाम कुरान जानिए शेख सुल्तान सैफ मोहम्मदी के साथ हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। एक और सवाल लोग करते हैं, उसमें ऐड कर देता हूं आपके सवाल में। लोग करते हैं कि शर्मगा के अतराफ में जो बाल मैंने कहा, तो क्या अगली और पिछली दोनों शर्मगा? तो मेरे भाई अक्लमंदी का तकाजा, ये शर्मगा सिर्फ अगला हिस्सा ही होता है इंसान का, और बाल वहीं आते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शर्मगा के पिछले हिस्से की इसमें कोई वो नहीं है, याद रखिए, और उमूमन वहाँ बाल आते भी नहीं है। लिहाजा अननेसेसरी क्वेश्चंस करके अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा उसको शर्मगा से ज़ेरे नाफ। अब बहुत से लोग ये भी सवाल, ज़ेरे नाफ बोले तो नाफ किसको बोलते समझते हैं आप? नेवल, बोम्बिल, बेम्बी, क्या क्या बोलते हैं अलग अलग जबान में, ठीक है। इंसान अपनी माँ से जो पेट में जुड़ा हुआ होता है इसी हिस्से से होता है, ठीक है। तो जो है नाफ से नीचे तो बोलते हैं, अब क्या बताऊं, यहीं से शुरू कर देना बोम्बिल। अरे मेरे भाई, थोड़ा तो अकल का तकाजा। नाफ से नीचे अंडर का माना आ रहा है, एग्जैक्टली तुम बाउंड्री से शुरू करोगे, फिर बोलोगे कि बाल इतने मजबूत बड़बड़े आ जा रहे, मुश्किल हो जा रही, बनियन से बाहर निकल जा रहे। तो ये सेंस होना चाहिए इंसान को। शर्मगा के तरफ की बाल यहाँ मुराद है, वरना एक मर्द को जनरली, कुछ लोगों को नहीं होते होंगे लेकिन तकरीबन पूरे आगे बाल होते हैं, पूरे चेस्ट पे बाल होते हैं, पीठ पे बाल होते हैं, हाथों पे बाल होते हैं, पैरों पे बाल होते हैं। तो अब क्या ज़ेरे नाफ बोले तो क्या पूरे पैरों तक साफ कर देते बालों को? ठीक है, क्वेश्चन नॉलेज के लिए है तो ठीक है, जवाब तो हम देंगे, लेकिन थोड़ा सेंस का भी यूज करना चाहिए। बहुत सारे इतने सेंसलेस बोले ज़ेरे नाफ बोले तो बोले नाफ यहाँ है इंसान की, अब क्या यहाँ से पूरे बाल? ज़ेरे नाफ शर्मगा भी तो मैंने बोला था लेक्चर में, तो लोग बोले हमने यहाँ से साफ कर लिए, कोई पेट पे वो कर दे रहा। मैं बोले आप एग्जैक्ट बताइए ये कौन सी बात हुई? इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता कोई चीज़, बट नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, फितरत भी है। और जाहिर सी बात है, आदमी यहाँ के बाल जब नाफ के नीचे तो पेट से शुरू करेगा तो अहमखाना बात है, इलॉजिकल है, प्रॉब्लमेटिक है, और ज़रूरत भी नहीं उस चीज़ की। तो जो बाल यहाँ मुराद है वो ज़ेरे नाफ के, और आपको पता है ज़ेरे नाफ जो बाल होते हैं, मतलब जो प्राइवेट पार्ट के पास होते, यही बाल बड़े होते, बाकी आपके पेट पे या जो जांघों पर, थाइस पे जो बाल होते बढ़ते भी नहीं है, जो आते हैं उतने ही रहते। तो ईयर्स एंड ईयर्स कभी नहीं बढ़ते। आपने कभी सुना किसी के पैर के बाल इतने बड़े हो गए नीचे तक आ रहे? वो बढ़ते ही नहीं है। लेकिन बगल के बाल, सर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, ज़ेरे नाफ के बाल वो बाल हैं जो पहले रुए होते हैं, फिर थिक होते हैं, बड़े होते हैं, और ये कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है आम बालों के मुकाबले में। भवें देखिए इंसान के नहीं बढ़ते, लिमिट, आंखों की पल के लिमिट, समझिए आप। लेकिन ये वो बाल है जो ग्रोथ, पैरों पे हाथों बाल आते नहीं बढ़ते, लिमिट। और अल्हम्दुलिल्लाह औरतों पे, तो औरतों की जनरली जिस्म पर, हाथों पर, पैरों पर बाल होते भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता कि इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल समझिए। तो लिहाजा ज़ेरे नाफ से मुराद प्राइवेट पार्ट,
ٹھیک ہے. بلو نیول اس کو بولا جاتا ہے وہ لفظ ادا کرنے کے لیے تاکہ ایگزیکٹلی چیزوں کو ڈیفائن نہ کرنا پڑے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی کو نالج نہ ہو, بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی ٹیچ کرنے والا نہ ہو. اور میں جانتا ہوں کہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے, بچوں بولتے طہارت لو لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا طہارت ایگزیکٹلی بولتے کیا ہے. تو کئی عمر تک وہ بولتے طہارت تو ہے, بولتے ہاں لیتے, لیکن خود معلوم طہارت کیا رہتا ہے. پھر کسی سے پوچھ لیتے کبھی ہمت کر کے کہ بھائی طہارت کس کو بولتے, تو پھر بولنا تھا پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ پہ پانی ڈالنا اس کو بولتے. ارے میرے کو تو معلوم ہی نہیں اس کو بولتے. سمجھے نا, مطلب اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا بچوں کو. تو بہرحال تو زیر ناف سے مراد وہ بال جو ہے پرائیویٹ پارٹ کے اطراف میں ہوتے ہیں, ان بالوں کو بھی 40 ڈیز کے اندر صاف کرنا چاہیے. اور مرد اور عورتیں دونوں بھی ریزر اور بلیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کریمز کے تعلق سے میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, اس لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہے اس کے ایفیکٹ کے مقابلے میں. کیونکہ جو کریم آپ کے بالوں کو جلا کر نکال سکتا ہے وہی کریم آپ کی اسکن کو بھی رف, خراب, بلیک, کلر لیس یا کلرفل کر دیتا ہے. معلوم آپ کے نیچرل کلر سے باڈی کے الگ کر دیتا ہے. تو لہٰذا شرمگاہ ایک بہت ڈیلیکیٹ پارٹ ہوتا ہے باڈی کا, وہاں تو میں کہوں گا یہ کریمز کے چکر میں مت جائیے. لوگ بولتے ارے ریزر تو اور خطرناک ہے. ریزر خطرناک نہیں, جس کو یوز کرنا آتا ہے. ریزر میں ٹائپس آف ریزر ہوتے ہیں. ایک جنرل ریزر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شیونگ ریزرس ہوتے ہیں. اسی طرح سرجیکل ریزرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سرجیکل ریزرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جنرلی سرجیکل ریزر جب چلتے ہیں تو وہ اسکن کو اندر نہیں لیتے ہیں کبھی بھی. وہ بنائے ایسے گئے ہوتے ہیں کہ صرف بالوں کو اندر کھینچتے ہیں, وہ اسکن کو نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن سرجیکل ریزرز کے بارے میں یاد رکھیے بہت شارپ ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں. اگر وہ غلطی سے بچوں کے ہاتھ لگے نا تو ایسا کاٹتے ہیں کہ خون نکلے لیکن محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کٹ گئی چیزیں. تو یہ اوائڈ آپ, ہماری ریزر سے بھی تیز ہوتی ہے سرجیکل ریزر, لیکن اس کی خصوصیت یہ اسکن کو اندر نہیں لیتا ہے. اگر آپ اس کو چلائیں گے تو صرف آپ کی ہو, جیسا کہ سرجیکل ریزر کا یوز آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اینجیوگرافی وغیرہ کے لیے, ہاتھ میں سے جب ڈالتے ہیں نا تو یہاں یوز کرتے ہیں اس کو, ہاتھ کے بال نکالنے کے لیے. دیکھ وہ اتنے اسموتھلی چلتے, خالی ایسا ڈاکٹر یوں پکڑ کے کھینچتے جاتا اور بالکل ایسا پوری اسکن پہ بال صاف کرتے ہیں. سرجیکل ریزر جنرلی اسکن کو اندر نہیں کھینچتے ہیں, وہ ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, تھوڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ریزر یوز کیجئے, چونکہ لوہے کا استعمال کا لفظ حدیث میں خاص آتا ہے, رگڑ پیدا ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, تو لہٰذا سرجیکل بلیڈ آپ لیجئے اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جنرل ریزرس ہو سکتی ہے, جنرل آپ کی بلیڈز ہو سکتی ہے, یا اس کے علاوہ کسی علاقے میں جہاں آج بھی وہی سسٹم ہے. معلوم نا آپ کو لوہے کا جو استعمال ہوتا تھا انڈیا میں, اب لوہے کا استعمال ایز اے ریزر بین ہے. مطلب سمجھیے آپ کیا مانا. آپ کو اگر یاد ہوگا 15-20 سال پہلے, اور آج بھی گاؤں میں ایک وسترا ہوتا تھا لوہے کا ٹکڑا, اسی کو تیز کرتا تھا وہ نائی, پھر اس کو یوز کر رہا, پھر تیز کر رہا, پھر اس کو یوز کر رہا. تو کئی بچوں پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یوز کرتا ہو, تیز کرتا جاتا اور یوز کرتا جاتا. وہ ریزر پر انڈین گورنمنٹ نے بین لگا دی HIV کے پھیلنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جیسا کہ انجیکشنس کو ملٹیپل ٹائم یوز کیا جاتا تھا پہلے, آپ کو یاد ہوگا نا, ہم چھوٹے تھے تو دواخانے جاتے تھے, ایک انجیکشن ہوتا تھا کانچ کا, اور اس کی جیسی انجیکشن آپ کو دی وہ ڈال دیتا تھا گرم پانی میں ابلنے کے لیے, وہ ابلتے رہتا تھا, پھر کوئی آیا نکالا کہ پھر اس کو دیا ہے نا. لیکن جب HIV وغیرہ بیماریاں پھیلی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا. سیم اس ٹائم تک ریزر بھی یوز ہوتا تھا, کامن ریزر, گورنمنٹ نے بین لگایا اور یہ ریزر آ گیا پھر پتلا والا, کہ ون ٹائم یوز کرو اور ڈسکارڈ کر دو, پھینک دو, دوسرے آدمی کو استعمال نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آج ایسے بھی علاقے ہو جہاں وہ ریزر ابھی بھی چلتا ہے لوہے والا, حدیث میں تو وہی الفاظ ہے, وہ ریزر ہو سکتا ہے, سادہ ریزر ہو سکتا ہے, ریزر بلیڈز ہو سکتی ہے, سرجیکل بلیڈز ہو سکتی ہے, جو بھی بہرحال ہیئر ریموو. لیکن کریمز کا میں یہ کہوں گا, ایک تو حدیث میں سیدھا رگڑ کا لفظ ہے, مطلب لوہے کا استعمال ہے, لوہا آپ استعمال کیجئے. کریمز بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں, لیکن کریمز کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس بات کے لیے پھر آپ ذہنی طور سے تیار رہے کہ یہ ریئیکشن بھی کرتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. سستے کریمز کبھی استعمال نہ کریں, یہ بہت زیادہ ہیزارڈیس ہے ہیلتھ کے لیے, بہت زیادہ نقصان دہ, چونکہ جب بالوں کو گلا کر نکال سکتا تو اسکن پہ کتنا اثر کرتا ہوں گا. بیٹر ہے جو سنت سے ثابت ہے, آسان ہے, سستا ہے, اچھا ہے, فائدہ مند ہے, اور صفائی اور طہارت کے اعتبار سب سے اچھا ہے. تو اس کو کریں تو عورتیں بھی اور مرد بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے تمام تر چیزیں بہرحال وہ اس میں آپ کے سوال میں لیں گے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, عورتوں کو جو ہونٹوں کے اوپر جو مونچھ جہاں ہوتی ہے, مردوں کے ہونٹوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے, اپر لپس پہ جو بال ہوتے ہیں, ان کو کٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جواب کا مختصر یہ رکھ دوں کہ ایسے فتاوے موجود ہیں. چونکہ عورتوں کو مونچھی ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے, لیکن نیچرل روے وہ حصہ ہے فطرت کا, لیکن مونچھیں بہت ڈارک کلر کے ان کے پارٹ آف نیچر نہیں ہے. اگر آ جاتے تو کچھ علماء نے کہا نکالا جا سکتا ہے, لیکن میں نے یہ رائے رکھی تھی نہ نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ ایکسپیریمنٹڈ تو بات یہ ہے, تجربے کی بات تو یہ ہے کہ جب نکالا جاتا ہے تو اگلی بار اس سے موٹے بال آتے ہیں, پھر اگلی بار اس سے موٹے آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن فتوے کی بات جہاں تک ہے, فتویٰ موجود ہے, چونکہ اپر لپس پر ہیئر آنا عورتوں کی فطرت کا پارٹ نہیں, یہ مردوں کا ہے. لہٰذا اگر ہارمونل ڈسبیلنس سے یا کچھ وجوہات سے عورتوں کو آ جاتے ہیں, یا ان کا کلر بہت زیادہ فیئر ہے اور وہ بال جو ہے وہ کلر زیادہ ان کا کم ہے جس سے وہ بلیک نظر آتے ہیں, تو یہ ان کی مجبوری ہے. چاہے تو وہ نکال سکتی ہے, لیکن میں نے مشورہ یہ دیا تھا اس کو رہنے دے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ جنرلی ہلکے روئے عورتوں کے اوپر اپر لپس میں ہونا یہ نیچرل ہے, ان نیچرل نہیں ہے.
لیکن پھر بھی اگر وہ فتوے کے مطابق کرے تو ٹھیک، لیکن تجربہ تو یہ ہے کہ وہ بال اور مضبوطی سے اور مضبوط آتے ہیں. پھر بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے اس میں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی جیسے حدیث میں مونچھوں کو تراشنا ہے، کچھ جماعت بولتی ہے اس کو پورا نکالنا ہے، اس میں اختلاف ہے. صحابہ کا نبی وسلم کا کیا معمول تھا اس میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مونچھوں کے معاملے میں کیا معاملہ تھا. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مونچھیں مکمل صاف کرنے کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ نے مکمل کیا، آپ نے پست کرو کا، چھوٹی کرو کا. تو آپ پست میں جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کینچی سے آپ کر سکتے ہیں. پورا صاف کرنے کے تعلق سے کوئی بات میرے ذہن میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت ہے کہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے بول کر. ٹھیک ہے، پست رکھتے، چھوٹی سے چھوٹی رکھتے. ٹھیک ہے. اور جن علماء نے کہا کہ وہ پست میں پورا صاف کرنا بھی، چونکہ صاف کرنے میں پوری پست ہو جاتی نا، پوری ختم ہو جاتی. جنہوں نے وہ رائے دی، ٹھیک، جنہوں نے وہ رائے دی، وہ ایک مطلب جس کو کہیں گے ایک رائے ہے بہت کم لوگوں کی، لیکن اکثریت نے کہا پس سے مراد چھوٹا کرنا، چھوٹا کرنا. چونکہ صاف ہوتا تو آپ سے حکم دیتے اس پہ لوہا چلا دو، لوہے کا استعمال کر لو. پست کہا نا تو وہ کہتے پس سے مراد چھوٹی کرنا چاہیے. لیکن میں کہوں گا اگر کوئی اس قول سے آپ سمجھ کہ پست کرو میں یہ بھی کہتا ہے کہ مکمل صاف کرنا بھی پست میں شمار ہے، تو بہرحال وہ اس قول کے، چونکہ دلیل تو ایک ہی ہے، اس سے لوگ الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو واضح ملتا ہے وہ یہ اکثریت نے کہا پست کرنے میں چھوٹا کرنا شامل ہے. رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے پوری صاف کرنا ثابت ہے، تو یاد رکھیے ایسی ثابت پوری کرنا بہرحال مجھے ایسی کوئی روایت نہیں. بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کبھی وہ دشمن سے چالے وغیرہ چلنے کا ہوتا وہ کرتے، تو مونچھیں آپ کی تھی اور مونچھے کے یہ تھوڑے وہ ہوتے، تو آپ ایسا اس کو منہ میں دیکھیے وہ کرتے تھے، مطلب سوچا کرتے تھے، یا پھر مطلب شاید عادت تھی آپ کی حضرت عمر، اس کو وہ کیا کرتے تھے ایسا. اس طرح سے ان کی سیرت میں آتا ہے، یہ کوئی حدیث کا حوالہ نہیں ہے. سیرت کی روایتیں جو رہتی وہ ان پہ بحث ہو سکتی ہے، ضعیف ہے صحیح، لیکن ان کے تعلق سے آتا ہے. مطلب پوری صاف کرتے تو وہ ایسا چانس ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان ایسا کرے یا اس کو وہ کرے. ایسا کسی کو ناخن ہے تو یوں کریں گے، ناخن اگر نکلے ہوئے تو کبھی انگلی منہ میں ڈال. فکر کرنے میں انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسا یہ ڈالنا یا یوں سوچنا ہے نا، فکر جس کو بولتے ہیں، غور و فکر. تو وہ کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ بڑے تھے آپ کے اور یوں لیا کرتے، یا منہ تک آپ کے وہ کرتے، یا ایک اس میں آتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے یوں کیا کرتے بول کے آتا ہے، یہ بڑے تھے اس سے حضرت عمر کے تعلق سے، اور اس کو ایسا پکڑ کے آپ کبھی کبھار جب سوچتے تو ایسا کیا کرتا تھا. ٹھیک، تو بہرحال ہوتا ہے نا سوچنے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سوچتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں تو الگ الگ ایکشن. تو آپ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ یہ پکڑ کے یوں ایسا کیا کرتے تھے، واللہ عالم. بہرحال ایک شخصی ان کا اپنا وہ ہے، تو اس طرح سے ملتا ہے. مطلب ان کی مونچھیں اگر پوری پست ہوتی تو یہ چانس ہی نہیں تھا پکڑ کے کوئی چیز کو ہاتھ لگانے کا یا وہ کرنے کا. بہرحال تو ایسا کچھ پورا صاف کرنے کا آپ سمجھ سے تو مجھے کوئی روایت نہیں معلوم، صحابہ سے بھی میرے علم میں نہیں ہے، آپ سمجھ تو بالکل نہیں ہے، اور صحابہ سے میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم. تو بہتر یہ ہے کہ یہ قول زیادہ اچھا ہے کہ پس سے مراد چھوٹے سے چھوٹا اس کو کرنا چاہیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث. جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم
اور فرمان رسول یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے، کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے، اس کی کیا حد ہے، کتنا اس کو بڑھایا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں ملیں گا۔ تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو، سر کے بالوں سے متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے، کٹنگ کیسی ہونا چاہیے، اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں، لوگ بال کٹاتے ہیں، اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا۔ اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی۔ آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوگا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشیں، کب کب تراشیں، اس کی کیا آخری مدت ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے لوگوں، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے ہیں۔ بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، مونچھ پر بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے، لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی اگر آداب اور دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ تو آئیے ناخن کو کاٹنا یاد رکھ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں، مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں، ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے، کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں، 5 چیزیں، 5 things ہیومن نیچر سے، انسانی فطرت سے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا، ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیے فطرت۔ زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا۔ تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا، یہ فطرت کا حصہ، یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور اسے کترے۔ چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا، یہ 5 چیزیں فطرت میں۔ اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا۔ تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن
جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے. پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن نہیں لگتے، یہ ناخن وائٹ لگتا ہے اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے. ٹھیک، پھر کبھی کوئی موقع محل شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی جلدی وہیں توڑ توڑ کے پھینک دیتے لوگ اس کو، ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو، اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا، گندا اور میل بھر لیا، تو تب پھر احساس ہو رہا ہے یہ ناخن واقعی میں گندے، ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے، ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے، ہاتھ کے اور پیر کے، یاد رکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے، غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر، بہت اچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی، اتنا دھر کاٹو، اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا، جلن ہوتی ہے. تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے کہ یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی، جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلے جمعہ ہی کاٹوں گا، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے، مونچھیں تراشا کرتے، اور وہ دن تھا جمعے کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے، اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کا دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کمپنیاں بند ہوتی ہیں، تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں. اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں. گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے، چھٹی ہے، آخر 2 دن تک یاد رکھیے. تو لہٰذا بہت آسان ہے، جمعہ کے دن آپ اٹھیں، غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں. ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے، جمعہ کو کاٹیے یا جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے، مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے. لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے، اچھا عمل ہے، صحابہ اس دن کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے. یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے، مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہوگی، کاٹنا چاہیے، فطرت ہے، اچھا عمل ہے. پھر جمعہ کے دن کاٹے، جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے، کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں، کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹے. تو یاد رکھیے ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے. ناخنوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے، لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، سر کے بال منڈانے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، بغل کے بال نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں. یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں. اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو 40ویں دن تک، تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں، زیادتی اور کمی کے شکار ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اتنے بڑبڑے کر لیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے، مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں، اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں. 40 دن تو دور کی بات، 2-2 3-3 مہینے کے ناخن ہوتے ہیں، مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے،
2 مہینے کے بعد ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے، پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا، ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے، چونکہ مجبوری تھی، حالات تھی، غربت تھی، کاٹنے کی آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی، یاد رکھیے۔ یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی۔ الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں ہیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے۔ ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کو اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کو اپن پے کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو۔ اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنیان نہ پہنے تو باہر آ رہے ہیں مردوں کے، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں انکل کے بال دیکھو ہاتھ کے کتنے بڑے، اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا داڑھی کو روز چھیل رہے، جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے، آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے۔ مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے، جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے، لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے۔ تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو جمعہ کاٹ لے۔ میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑے، تو 2 جمعہ کو آپ کاٹیں۔ نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو آپ 10 دن میں کاٹیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے، تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے۔ اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے نماز ایک الگ عبادت ہے، اور اس کا معاملہ صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹیں۔ ہاں جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے، مطلب اس کو بولیں گے جمعہ اور جمعہ، ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہ ہو سکے تو 40 ڈیز، مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹے، ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں، اور کبھی بھی آپ کر سکتے، لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی ناخن۔ ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے، وہ بولتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے، مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں، پھر اس کے بعد مڈل فنگر بیچ کی انگلی، پھر رنگ فنگر، پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی، اس کے بعد لٹل فنگر چھوٹی والی انگلی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی، پھر اس طرح سے انگوٹھا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی شرح میں ایسی بات لکھی ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے، آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف، آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف۔ تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے۔ اب سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی، الٹے میں جہاں سے کرنا ہے، لیکن فرسٹ رائٹ، سیکنڈ لیفٹ۔ سیدھے میں اور سیدھا کہے، سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے، سیدھے میں سیدھا، لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے، آپ چاہے ادھر سے کیجئے، ادھر سے کیجئے، بیچ سے کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سیدھے سے الٹے کی طرف جانا، مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے۔ سیم معاملہ پیروں کے ناخن کے ہوگا، پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے۔ اب سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوں گی، سمجھے آپ بات کو۔ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے، اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے۔ اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے کہاں سے، یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے، چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی، ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسا کریں اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے، رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ۔ اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے، جو سہولت ہو، جو آسان ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے، اور اس کی میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز کی دیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل
ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز. جی السلام علیکم سر. ہاتھوں کے اور پیروں کے جو ناخن ہیں ہم جب کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد میں اس کو جمع کر کے اس کو دفنانا یا اس کو یہ ضروری ہے یا یہ کچھ سنت سے ثابت ہے یا اس کو پھینک دینا ہے کچھ کیسا؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ناخن کا تراشنے کے بعد وہ ناخنوں کو ہاتھ اور پیر کی کیا کہیں پھینکنا ہے یا دفنانا ہے یا کیا کرنا ہے؟ بہت ساری بار میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ناخنوں کاٹنے کے بعد وہ کہتے ہیں پانی میں بہاؤ، بالوں کو کاٹنے کے بعد زمین میں دفناؤ. ٹھیک ہے، ایسا کوئی عمل بالوں کو کاٹنے کے بعد زمین میں دفنانا یا ناخنوں کو پانی میں بہانا سنت سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا آپ کاٹیں، جہاں بھی ڈسکارڈ کرتے ہو، تھریش کرتے ہو، پھینکتے ہو وہاں پھینکتے ہو. ڈسٹ بن ہو سکتا ہے یا کہیں بھی، مطلب سمجھ، لیکن ہاں لوگوں کو تکلیف دے، راستے میں ایسا جگہ نہیں چونکہ وہ چپ سکتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ ناخنوں کو کاٹیں اور اس کو جہاں ڈسپوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ایٹ ول آپ کی، صرف لوگوں کو نقصان نہ ہو. لیکن اس کا کوئی ڈسپوز کرنے کا، پھینکنے کا کوئی سنت خاص طریقہ ثابت یاد رکھیے نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے، جیسے کرنا ہے اس معاملے میں انشاءاللہ عزیز آپ کر سکتے ہیں. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے. اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے. صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے. سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اب انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے خوشبو کے تعلق سے رکھوں گا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کیسے لگاتے، ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے چند باتیں. مردوں کی خوشبو کے تعلق سے چند باتیں. عورتوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے اس کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا. اس لیے کہ اس مسئلے کا علم نہ ہونے سے ایک تو یہ ہے کہ خوشبو جیسی ایک اچھی چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا دینا پسند کیا، آپ نے اس کو لگانا پسند کیا، اس چیز کو یا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اتنا اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی جو ہے خوشبو کو لگاتی ہیں. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے، مردوں کے لیے کیا خوشبو ہو، کیسی خوشبو ہو، خواتین کے لیے کیا خوشبو ہو، کیسی خوشبو ہو. چند تفصیلات خوشبو کے تعلق سے، اس کے لگانے کے تعلق سے، عطر کے استعمال کے تعلق سے رکھنے کی جو انشاءاللہ کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا تمام انبیاؤں کو جو چیز پسند تھی اس میں ایک چیز خوشبو بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے خوشبو پسند تھی۔ خوشبو سے مراد وہ چاہے دھوئیں کی شکل میں ہو جو عود کا دھواں ہوتا ہے، یا پھر لکوڈ کی شکل میں ہو جس کو ہم جو عطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ جو ہے اسموک یا دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایسا اگر آپ عود لیں، عود کی لکڑی ہوتی ہے، آپ ڈال کے اس پر کپڑا اگر رکھ دیں یا کپڑے سے کھڑے ہو جائے، اس کی خوشبو اندر جا کے بس جاتی ہے آپ کے جسم میں بھی اور کپڑوں میں بھی۔ خوشبو کی ایک قسم ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، مطلب جو نزدیک ہونے سے وہ کرتی ہے لیکن اس کی فریگننس، اس کی خوشبو اڑتی نہیں ہے۔ تمام بہرحال قسمیں ہوتی ہے خوشبو کی۔ تو آئیے خوشبو کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول تھا وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند تھی۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ خوشبو آپ کو جب دی جاتی تحفے میں کبھی منع نہیں کیا، اور آپ خوشبو لگانے کو پسند کرتے تھے، اور کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو جمعے کو خوشبو لگانے کا آپ نے حکم دیا، کم از کم جمعے کو لگائے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ صحابہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ریگولرلی عطر کو یا خوشبو کو پرچے سے خرید سکے، لہٰذا ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہو تو جمعے کو لگانے کا آپ نے حکم دیا، اور نہانے کا بھی حکم دیا، اس لیے کہ پانی اتنا آسان نہیں تھا کہ روز نہائے، لہٰذا کم از کم اتنا جمع کرو کہ جمعے کو ایک بار غسل لے لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے خوشبو کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ خوشبو لگانے کا کیا معاملہ ہے؟ خوشبو کے معاملے میں دونوں میں فرق ہے، انشاءاللہ وہ تفریق بھی میں آپ کو رکھتا چلوں گا، چونکہ بہت سارے عمل کامن ہیں مرد اور عورتوں کے، لیکن بہت سارے عمل میں فرق ہے۔ تو کہیں خواتین میرے جب خوشبو کی میں فضائل بیان کروں گا اتنا سن کے ارے بہت اچھی باتیں پتہ چل گئی اور عمل شروع نہ کر دیں۔ خوشبو کے معاملے میں خواتین کی خوشبو کا طریقہ الگ ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ خوشبو کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں، لہٰذا شریعت نے حکم دیا کہ خوشبو کیسی لگائی جائے، اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آئیے خوشبو کے تعلق سے، خوشبو لگانا یہ یاد رکھیے مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے اور احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو میسر ہوتی تو میں آپ کو لگاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کی نیت کرتے، احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو میسر ہوتی ماں عائشہ آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگایا کرتی۔ تو اس سے پتہ چلا خوشبو لگانا مستحب ہے، خوشبو لگانا یاد رکھیے سنت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوشبو لگایا کریں، یاد رکھیے اگر آپ کے پاس میسر ہو تو۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک کی خوشبو کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے اس کو پسند کیا، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اور اس میں مشک کی خوشبو بھر دی، سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اس میں مشک کی خوشبو بھر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مشک بہترین خوشبو ہے، مشک جو ہے ایک بہترین خوشبو ہے۔ مشک آپ سمجھتے ہیں خوشبو وہ لکوڈ فارم میں نہیں ہوتی، سالڈ فارم میں ہوتی، اس لیے وہ انگوٹھی میں بھر دیا اس خاتون نے، ٹھیک ہے۔ اور مشک جو ہوتا ہے یہ ہرن کے پیٹ میں سے نکلتا ہے اور بہت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، اتنی خوشبو کہ اگر آپ نے کبھی مشک نہیں سونگا ہے تو آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے کتنی زیادہ اور کتنی تیز اور کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی نے مشک دیکھا ہو، جنگلی یا قبائلی علاقوں میں کبھی آپ کا جانا ہوا ہو، تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مشک کہاں سے نکلتی ہے، ہرن وغیرہ کبھی کھاتے ہیں تو وہ لوگ نکالتے ہیں، تو کبھی ضرور اس کو دیکھیے اور کبھی سونگیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو جمع کرنے کی خریدنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ وہ بین اور اللیگل ہے ہندوستان کے اندر، اس لیے کہ وہ ہرن سے نکالتا ہے اور ہرن کا مارنا ہندوستان میں ممنوع اور بین ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اعضاء کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو حکومت جلا دیتی ہے اگر ملتے ہیں تو۔ لیکن بہرحال مشک یہ خوشبو ہے اور یہ سالڈ فارم میں ہوتی ہے، اس کو پیس کر باریک بھی کیا جاتا ہے، تو اس خاتون نے انگوٹھی میں بھر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی یہ لیکن پچھلے قوم کا واقعہ آ رہا ہے، آپ کوئی عورت یہ نہ لے رہے انگوٹھی میں بھر مطلب میں بھر سکتی ہوں، یہ پچھلے بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا مشک کی خوشبو بہترین خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خوشبوؤں کو لگایا کرتے اور خوشبو کو لگانا پسند کرتے۔ اسی طرح جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ مسنون ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعہ کے روز ہر بالغ مسلمان کو غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے اور جتنی خوشبو میسر آ سکے اتنی خوشبو لگانا چاہیے۔ تو ایک شخص کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگائے، کچھ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ جمعہ کے دن غسل لے،
مسواک کرے اور جتنی خوشبو میسر ہو. اس لیے کیوں کہا جمعہ کا؟ اس لیے کہ صحابہ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھی کہ ہر روز لگا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ جمعہ کو جتنا ہو سکے لگایا کرو. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جمعے کو بھی لگائیں اور جمعے سے ہٹ کر بھی جب بھی آپ خوشبو لگا سکے ضرور لگانے کی ہم کوشش کریں. اسی طرح خوشبو کا تحفہ قبول کرنا مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہ کرتے. مطلب انس بن مالک رضی اللہ عنہ خوشبو کا تحفہ کبھی نہ واپس کرتے اور فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے حدیث کے اندر کیا رہا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود کبھی بھی خوشبو واپس نہیں کرتے اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہیں کیا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اگر آپ کو دی جاتی پیش کی جاتی تو کبھی منع نہیں کرتے, کبھی نہ لوٹاتے, کبھی واپس نہیں کرتے. تو لہٰذا اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی خوشبو کا تحفہ دے ہمیں لوٹانا نہیں چاہیے. اور دوسرا خوشبو تحفے میں دینی چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, آپ نے قبول کیا, پسند کیا, کبھی واپس نہ لوٹایا بلکہ جب بھی تحفہ دیا گیا اس کو ایکسیپٹ کیا. اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خوشبو کا تحفہ پیش کیا جائے اسے واپس نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ کو کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اسے لوٹانا نہیں چاہیے. پھر آگے فرمایا اور کہا پیش کیا جائے اسے واپس نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ خوشبو خوشگوار ہوتی ہے. خوشبو کا تحفہ ریٹرن نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ خوشبو خوشگوار ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, انسان فریش فیل کرتا ہے, ریلیکس فیل کرتا ہے, ریفریش فیل کرتا ہے, اچھا اسے محسوس ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ کی اس خوشبو سے اچھا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا خوشبو لگانا سنت ہے. خوشبو لگانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں یاد رکھیے, آپ کو جیسا لگانا چاہے لگائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ چیز آپ ضرور دیکھیں چونکہ آج کل خوشبوئیں بہت ساری بار کیمیکل فارم میں آتی ہے تو اس میں اگر کوئی پرسکرائبڈ وے ہے لگانے کا تو پھر تو ویسے ہی لگائے. لیکن عطر جو ہوتا ہے یا عود جو ہوتا ہے اس کو جسم پر لگانا بالکل درست ہے اس لیے کہ اس میں کیمیکلز نہیں ہوتے اور جسم پر یہ کپڑوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی خوشبو دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کہ لوگوں کو یا اہل عرب کو جو عود کی خوشبو جن کے مال و دولت ہے میسر ہے عود جب بھی لگائیں گے تو نہ صرف ہاتھوں پہ لگائیں گے, داڑھی میں ملیں گے اور پلکوں پہ لگائیں گے اور کچھ لوگ تو عود ایسا لیں گے اور سر کے والوں پہ ملیں گے نکلنے سے پہلے. تو عود ایک ایسی خوشبو ہے جو نیچرل ہے, اس کو سر کے والوں پہ لگانے سے جسم پہ لگانے سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ خوشبو میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں تو احتیاط کیجیے, ان کو صرف کپڑوں پہ لگا, اگر آپ جسم پہ لگائیں گے تو پرابلم ہوگا. بالوں پہ لگائیں گے بال سفید ہوتے ہیں یا اسی طرح ریئیکشن ہو کے سین خراب ہوتی ہے. کوشش تو یہ کرے کہ ایسے فریگرنس آپ لگائی نہ جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر لگاتے ہیں تو پھر صرف اس کو کپڑوں کی حد تک آپ رکھیے, اس کو آپ جسم پر مت لگائیے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عطر وغیرہ عود ہوتے تھے یہ بالکل جسم پہ لگانا کوئی اس میں نقصان نہیں تھا بلکہ یہ جسم پر اور زیادہ اچھی خوشبو دیتے بنسبت لباس اور کپڑوں کے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کیا, عطر کو لگایا اور مشک کے تعلق سے آپ نے کہا ایسی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے, خوشبو کو لگایا کرو, اس کا تحفہ قبول کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو تحفے میں دی جاتی, آپ خوشبو کا تحفہ قبول فرمایا کرتے تھے. اب اسی طرح مرد اور عورتوں کی خوشبو میں کیا فرق ہے وہ سن لے غور سے. مرد اور عورتوں کی خوشبو کا فرق یہ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے, یہ سنن نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, حدیث کے الفاظ سنیے, آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جو نمایاں ہو اور رنگ مخفی ہو. مردوں کی خوشبو وہ جس کی فریگرنس واضح ہو, خوشبو نمایاں ہو لیکن رنگ مخفی ہو, مطلب اس کا کلر نہیں دکھتا ہو لیکن اس کی اسمیل فریگرنس آتی ہو. پھر آپ نے فرمایا اور کہا عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو اور فریگرنس خوشبو مخفی ہو. اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو, رنگ مطلب وہ کلرفل ہو سکتی ہے لیکن اس میں فریگرنس نہیں ہوتی ہے, مہک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+ TV پر بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے
आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। मुल्क के सियासतदान, ताजिर हजरात और सारी आवाम परेशान हैं बढ़ती महंगाई से, गरीबी से। अगर आप जानना चाहते हैं इन तमाम मसाइल का हल, तो देखें मेरे साथ गरीबी का हल। जानिए शेख मोहम्मद मुआज अबू कुहाफा से कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हर मंगल दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। फिर आपने फरमाया मख्फी हो, तो इससे पता चला मर्दों की खुशबू वो है जिसका पैच या धब्बा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अरब में खुशबू का एक तरीक़ा ये था, ज़ाफ़रानी गरम का एक खुशबू आया करती थी, जिसको अगर जिस्म पे लगा दे तो कलर उसका दिखता था, कलर ज़ाफ़रानी, सफ़र, ठीक है, ऑरेंज टाइप सफ़र, एग्जैक्टली ऑरेंज नहीं होता, येलो ऑरेंज के बीच, तो सफ़रा जो कलर होता है वो होता था, वो पैच होता था। उस पैच की खुसूसियत ये थी, वो दिखता था कलर में, लेकिन खुशबू उसकी महकती नहीं थी जब तक कि नज़दीक से न सूंघा जाए। बात समझ में आ रही? और एक खुशबू होती थी जो कि महकती थी लेकिन जिसका रंग नहीं दिखता था। मतलब मर्दों के लिए खुशबू वो है जिसकी फ्रेग्रेंस हो, महक हो, लेकिन उसका निशान नहीं दिखना चाहिए। और औरतों की खुशबू क्या है? जिसकी महक मख्फी हो और रंग वाजे हो, कलर दिखता हो लेकिन स्मेल नहीं आती हो। तो पता चला औरतें भी खुशबू लगा सकती है। बहुत सी बार औरतें पूछती है, गर्मी का मौसम है, डिओड्रेंट्स वगैरह क्या हम लगा सकते हैं? औरतें सिर्फ ऐसी खुशबू लगा सकती है जिस खुशबू के अंदर कलर तो हो, फ्रेग्रेंस, महक ना आती हो। तो आप कहेंगे फिर डिओड्रेंट वगैरह ऐसे कहाँ होते हैं? अगर महक आती है तो नहीं लगा सकते आप, बगैर महक का। तो फिर आप कहेंगे अगर महक नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन जब कोई नज़दीक आप देखेंगे तो एटलीस्ट बदबू तो नहीं आएंगी उसकी वजह से। समझ रहे आप बात को? औरतें फ्रेग्रेंस, महक, जिससे इंसान मुतवज्जे हो सकता है, इस्लाम ने उसको मना किया है। तो औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग नुमाया हो, खुशबू मख्फी हो, छुपी हुई हो। और मर्दों की खुशबू है जिसका रंग ना हो, मख्फी हो, छुपा हुआ हो, फ्रेग्रेंस लेकिन नुमाया होना चाहिए। ठीक है? इसी तरह औरतें अगर वो खुशबू लगाए जिसमें फ्रेग्रेंस होता है, जैसे आजकल बड़ा सिस्टम चल पड़ा है, ठीक है, कि अच्छा एक बात ये भी याद रखिए, खुशबू या लगाने की हमारा मकसद और नीयत क्या हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया और हम अपने नबी के इत्तिबा करते हैं, लिहाजा जो चीज़ आपने पसंद की वो चीज़ हमारी भी पसंद होनी चाहिए। लेकिन हम इसलिए ना लगाए जिस तरह से आजकल हो गया। खुशबू लगाने का मकसद क्या होता है? खुशबू लगाने का मकसद है कि अगर मैं ये खुशबू मारता हूँ तो इससे औरतें मुझे पलट पलट कर देख सकती है, ये खुशबू अगर लगाता हूँ तो इससे मतलब मुखालिफ जिन्स जो है वो कर सकती है। और टीवी एड्स भी देखिए, अब आप खुशबू लगा के जा रहे हैं, औरतें पीछे भाग रही है आपके। मतलब खुशबू के अंदर वो तासीर है जिसकी वजह से आप जिसको कहेंगे मुखालिफ जिन्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऐसी खुशबू आप नहीं लगा सकते, इसलिए कि इसकी नीयत, इसका मकसद इंतहाई घटिया और बुरा है। याद रखिए। समझ रहे आप बात को? अब औरतों का भी मामला ये हो गया। तो मर्द खुशबू लगाए सुन्नत की वजह से, ऐसी खुशबू जो आपके लिए अच्छी हो, तहारत और पाकीज़गी की वजह बने, लोगों के लिए खुशनुमा लगे आपका आना, अच्छा लगे कि आप है माशाल्लाह खुशबू आ रही है, और पसीने की बदबू वगैरह उससे ढक जाती है। ठीक है? या इंसान के पास कभी कभी बदबू आती है कुछ वजूहात से, किसी के मुंह में कंटिन्यूसली स्मेल होती है हालांकि वो ब्रश करता है, किसी के कपड़ों में या किसी के स्वेट पसीने में ऐसी बो होती है कि लोग परेशान होते हैं। तो देखिए इतर लगाने से इंसान की सब छुप जाती है, आप खुशबू आती है और लोगों को अच्छा महसूस होता है। लेकिन औरतों को फ्रेग्रेंस वाली खुशबू लगाना मना और हराम है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हमारी ख़वातीन इसको बहुत मामूली समझती है। गौर से सुनी मेरी बात को। हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस शिद्दत से अल्लाह के रसूल ने कंडेम किया औरतों का महक वाली खुशबू लगाना, सुनिए और गौर कीजिए इस हदीस पे। जो औरतें बड़ा अरे कुछ नहीं होता जी, अल्लाह रहमान रहीम, इतनी बातों को करते ही थोड़ी रहता, और बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल एक बनी हुई रहती उनकी, बस निकालेगी और चले, कुछ हुआ कि बस निकाले इधर इधर मुंह के अंदर, ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? सारी दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। बहर अल्लाह रहम करे। अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत ही घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। औरत का खुशबू लगाना बे इंतहा गलत अमल है। सुनिए इसकी शिद्दत क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनिए। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आँख जानी है, हर आँख जानी है, मतलब उसका उस चीज़ को देखना जो देखने से मना किया गया ज़िना है। हर आँख जानी है। फिर फरमाया, औरत जब खुशबू लगाकर
مردوں کے مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ایسی اور ایسی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ زانیہ ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے مجلس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ یہ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جو سچوں میں سب سے سچا تھا، اس سے سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا وہ عورت زانیہ ہے تو اب دنیا کا کوئی انسان اس کو اپ ٹو ڈیٹ، ماڈرن، ہائی فائی نہیں، وہ لوگ تو وہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے، ارے نہیں بھائی تو خلیج میں رہتے، عرب کنٹریز میں رہتے، وہاں تو کامن ہے، وہ عورت زانیہ ہے، چاہے عرب کی رہنے والی ہو، چاہے عجم کی رہنے والی ہو، چاہے ہندوستان کی رہنے والی ہو، چاہے کسی ملک کی، اگر خوشبو لگاتی ہے جس کی فریگرنس اور مہک آتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے، جو کسی پر زنا کا الزام لگائے ثابت نہ کر پائے تو 80 کوڑے سزا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے وہ زانیہ ہے، وہ ایسی اور ایسی ہے۔ پوچھا گیا کیسی ہے؟ تو کہا وہ زانیہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا غلیظ بدترین عمل ہے ایک عورت کے لیے خوشبو لگانا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں سے، یہ دنیا کے چکر میں مت جائیے آپ، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا، آپ کے لیے حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں کوئی عورت خوشبو لگا لیتی جس کی مہک ہوتی، فریگرنس ہوتی، مہک ہوتی، تو اسے ویسا ہی غسل دلایا جاتا جیسے غسل جنابت ہوتا۔ غسل جنابت سمجھتے ہو؟ انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے تو مکمل دھونا پڑتا ہے اپنے باڈی کو، اس کو کہتے ہیں غسل جنابت، یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں کو تک گیلا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس عورت کو ہم غسل جنابت دلاتے۔ کس عورت کو؟ جو خوشبو لگا لیتی۔ تو عورت خوشبو نہیں لگا سکتی۔ میں اپیل کروں گا اپنی ماں بہنوں سے اس کو اوائڈ کیجیے۔ آپ کون سی خوشبو لگا سکتے؟ میں نے بتا دیا، ایسی خوشبو جس کا پیچ تو آئے لیکن اس کی فریگرنس نہیں، اسمیل ہے اس میں، نزدیک سے ہو سکتا ہے لیکن مہک نہیں ہے، فریگرنس اڑتی نہیں ہو۔ آپ نے لگا لیا آپ کے حد تک، اڑتی نہیں ہو، لیکن وہ مہک جو اڑتی ہے، میں نے ایسی بھی عورتوں کو دیکھا، اللہ رحم کرے، اود کا دھواں لیتے ہیں، یہ تو پورا دنیا بھر میں مہکیں گا، وہ کپڑا اود سے اتنا مہکدار ہو جاتا ہے، وہ مجلس سے مہکنا شروع ہو جاتی ہے، آپ راستے سے جائیں گے لوگ محسوس کریں گے۔ اور یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں وہ تو ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے۔ ایسا کوئی کلچر نہیں ہو سکتا جو اسلام کے خلاف جائے اور آپ اس کو پھر بھی مانیں۔ یہ کلچر ہمارے لیے منع ہے، ممنوع، حرام ہے، یاد رکھیے۔ نہیں بھائی ہمارا تو تہذیب کا ہے، تہذیب ہے، کلچر سمجھنا، تہذیب ہمارے پاس تو سسٹم ہے، نہیں چلیں گا۔ بہت سی بار عورتوں کے نکاح ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں اور ان کے سر میں خوشبو لگاتا ہے، ایسی خوشبو جو خوشبو تو بہت زیادہ لیکن عورت کے لیے ایک طرح سے دلندری اور اس کے لیے زانیہ کرے اللہ کے رسول، ایسی خوشبو دنیا بڑھ رہے ان کے گھر میں شادی ہوئی، خوشبو آ رہی ہے نا، وہ کیا خوشبو رہتی پتہ نہیں، سہاگ کے پوڑے کے اندر ایک آتی ہے خوشبو، سر میں لگا لیتے، او ایسی خوشبو جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اس کا شوہر نہیں دنیا سونگے کیا ہو رہا، ارے میاں شادی تمہارے گھر میں، یہ خوشبو اور کہیں نہیں آتی نا۔ اور وہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ وہ مرد نے نہیں لگایا، عورت کو لگایا گیا۔ شیطان بھی دیکھیے کیسا آ کے چبکنے دیتا ہے، جس پہ حلال ہے وہ بیوقوف تو خوشبو ہی نہیں لگا رہا ہے، اور جس پہ حرام ہے وہ خوشبوؤں میں اتنی معطر ہے کہ کسی کو انتہا نہیں۔ دلہن کو منع ہے، سمجھے نا، مطلب میری شادی ہے تو کیا میں خوشبو لگا سکتی ہوں؟ عورت نہیں لگا سکتے، کہ تو کیا آپ کو کوئی خوشی حرام چیز کو حلال کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں۔ تو کوئی ٹریڈیشنز، کوئی رسم، کوئی خاندانی طریقے شریعت کے آگے، شریعت سے مقدم اور شریعت کے مقابلے میں ہم عمل نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عورت خوشبو کسی بھی کنڈیشن میں نہیں لگا سکتی ہے۔ ارے نہیں میرے پاس بہت پسینے کی بدبو ہوتی، تب بھی نہیں، اور پسینے کی بدبو زیادہ بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے لیے زنا کا لفظ نکلے۔ کتنا اچھا ہے نا کہ میرے پاس بدبو آ رہی ہے، بہت بدبو ہے، وہ بدبو تھاؤزنڈ ملینز آف ٹائم بیٹر ہے ایک عورت پہ زنا کا الزام اور لگے، اور کہنے والی ذات سچوں کی سچی ذات ہے، اس سے سچا دنیا میں نہیں گزرا ہے، اس کے الفاظ، اس کا قول، اس کا فعل ہمارے لائق اتباع ہے۔ ان کے الفاظ وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو ہمارے لیے واجب اور ایسا حکم ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، آپ حج کا کچھ حکم دے رہے تھے، کہا کیا ہر سال ہے؟ کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا، تم جو کثرت سے پوچھ رہے تھے، تو تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ وہ زبان ہے کہ جس کا ایک لفظ نکال دینا کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے ہم پر فرض کر سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کہہ رہے زانیہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی مومنہ، کوئی ایک مسلمان عورت اپنے نبی کے اس قول کے آنے کے بعد فریگرنس والی خوشبو مر جائے لیکن نہ لگا، یاد رکھیے، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا وہ ویسی ہے، وہ ویسی ہے۔ صحابہ نے کہا کیسی ہے؟ زانیہ ہے کہا۔ سمجھتے ہیں نا آپ زانیہ کس کو کہتے ہیں؟
میں اگر اردو میں الفاظ ادا کروں گا تو بہت برا لگے گا وہ الفاظ سننا. زنا کرنے والی ہے، وہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے سے منہ کالا کرنے والی ہے، وہ عمل اتنا غلط ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خوشبو کا باب مردوں کے لیے ہے، اور خوشبو اگر عورت لگانا ہے تو دھبے والی خوشبو لگائے جس کی فریگرنس و اسمیل نہ آتی ہو. پھر آپ سماج سے کسی بھی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہو، اللہ کے رسول نے کسی کو ایکسیپشنل نہیں کیا. اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نہ بادشاہ مستثنا ہے نہ فقیر مستثنا ہے، احکام دونوں پر برابر لاگو ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ کوئی نہیں بادشاہ کو نماز معاف ہے، فقیر کو پوری پڑھنا ہے، غریب لوگوں کو پوری پڑھنا ہے. بادشاہ چاہے تو 100 شادیاں کرے اور بیچارے عام لوگ 4 میکسیمم لمٹ کم سے کم. ایسا ہے نہیں، حکم ساروں کے لیے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو ایک ہی حکم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا یہ تھی چند باتیں خوشبو کے تعلق سے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. جی السلام علیکم فیض. جیسے آپ نے خوشبو کے تعلق سے بات کی ہے، ایک پرفیوم کے تعلق سے کافی غلط فہمی اور کنفیوژنس ہیں. ابھی میرے دوستوں نے، میں نے الگ الگ مولوی سے، مسجد کے امام سے بات کی، پوچھا ہے اس مسئلے پر، تو سب کے الگ الگ طرح سے رائے مشورے آئے. کوئی کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد میں خوشبو اٹھ جاتی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے. کوئی کہتا ہے خوشبو ختم ہونے کے بعد میں آپ کو غسل واجب ہو جاتا ہے. کچھ کہتا ہے پرفیوم لگانے سے آپ کو غسل کرنا پڑے گا مردوں کو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب الگ الگ طرح کی رائے ملتی ہے، تو ایک رائے ہمیں مسلسل نہیں مل رہی ہے اس پر. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بھائی نے ایک سوال کیا پرفیوم کے تعلق سے، چونکہ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کئی لوگوں سے سوال کیا، کچھ نے کہا کہ وہ پرفیوم 2 گھنٹے میں الکوہل اڑ جاتا ہے، پھر پرفیوم رہتا ہے خالی، مطلب خوشبو رہتی ہے تو نماز میں. کچھ نے کہا نہیں وہ نہیں اڑتا ہے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا. کچھ نے کہا بالکل غسل واجب ہو جائے گا چونکہ آپ نے شراب اپنے جسم پر مار لی. اس معاملے میں کیا ہماری رائے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جو سعودی لجنہ کا اور دیگر علماء کے فتاوے وہ یہی ہے کہ جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں ڈالی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں نہیں ڈالی جاتی. تو وہ شراب جو پرفیوم میں ڈالی جاتی ہے ایکچولی وہ کیمیکل فارم ہوتا ہے اس شراب کا، جس کو آئسومرس لکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اس پر لکھا ہوتا ہے آئسو پروپل الکوہل، آئسو میتھل الکوہل، آئسو ایتھل الکوہل، مطلب پرفیوم میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، کیمیکلی فارم کرتے ہیں اس کو. الکوہل کے فارمولا جو ہوتا ہے نیچرل، اس میں اسے کیمیکلی فارم کرتے ہیں، لیکن یہ ڈرنکیبل فارم نہیں ہے. معلوم آپ کو، یہ آئسومرس اگر کوئی پیے گا تو مر جائے گا. وہ یہ کیمیکل ہے پیورلی. یہ وہ شراب نہیں جو نشہ لائے، بلکہ یہ شراب کے مالیکیول سے لے کر کاپی کیا ہوا ہے کیمیکل فارم ہے اس کا، جو کہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا. اس کو پی نہیں سکتے ہیں. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ آئسومرس کو بھی لوگ پیتے ہیں. شراب تو وہی ہوتی ہے جو سالوں سال رکھ کر بنائی جاتی ہے اور ریئل اس میں ہوتی ہے. یہ اس کے آئسو مطلب اس کا آئسو ایتھل آئسو ہوتا ہے، تو یہ آئسومرس ہے. تو چونکہ یہ شراب کی حکم میں داخل نہیں ہے، یہ کیمیکلی سمجھے بنائی گئی، تو ان لوگوں نے سعودی لجنہ اور دیگر بڑے جو ہے سعودی کے مشائخ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی تجارت بھی حلال ہے اور اس کا لگانا بھی درست ہے. انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ ایکچوئل الکوہل نہیں ہے. سمجھ رہا، یہ آئسومرس ہے اس کے. یہ اس جیسا کیمیکل بنایا گیا ہے جو الکوہل جیسا ہے، لیکن ایکچوئل الکوہل نہیں ہے، ڈرنکیبل نہیں، اس کو پی نہیں سکتے آپ. لہٰذا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے، تو یہ فتویٰ ہے. تو لہٰذا اگر آپ پرفیوم لگاتے اس میں الکوہل ہوتا ہے. مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے. عورتوں کے لیے پرفیوم تو درست نہیں، اس لیے کہ فریگرنس آتا ہے اس میں، خوشبو اڑتی ہے، مہک درست نہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز اس کے لیے درست ہے. لیکن میں کہوں گا سب سے بہتر عطر ہے.
آپ عطر لے اور عطر لگائے، سب سے بہترین، سب سے نیچرل، پرفیوم کا مسئلہ نہیں، الکوہل کا مسئلہ نہیں، شک کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں اوریجنل ڈال دیا ڈپلیکیٹ ہے، سمجھ رہا؟ تو مسئلے میں کیوں جاتے ہیں؟ سب سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں پرفیومرس ہے، تجارت کرتے ہیں، تو اگر یہ آئسومرس ہے تو جائز ہے اس کی تجارت بھی، اور ساتھ میں اس کا لگانا بھی انشاءاللہ عزیز جائز ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ گجرا یا دوسرے پھولوں کو عورتیں لگا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے کسی نے سوال کیا کیا عورت گجرا یا دوسرے پھول اپنے اوپر لگا سکتی ہے؟ تو دیکھیے ایسا گجرا اور پھول جو عورت اپنے شوہر کے لیے لگائے وہ جائز ہے، چونکہ وہ خوبصورتی ہے اور اس میں سر بھی کھلا رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر اپنے شوہر کے لگائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اندر سے لگائے، جیسا برقعے کے اندر لگا، آپ دیکھ تو کوئی نہیں سکتا اس کو، اگر ہے تو وہ پھول کی اگر خوشبو بہت تیز ہو تو پھر وہ بھی نہیں لگا سکتے، چونکہ پھر فریگرنس میں داخل ہو جائیں گے. جیسا کہ چمیلی کی پھول لگا لیا آپ نے، بہت تیز اسمیل ہوتی، بالکل محسوس ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشبو لگا کے آ رہا ہے، سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا پھر اوائڈ کیجیے. لیکن اگر ایک گجرا عورت خوبصورتی کے لیے لگاتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر اس میں خوشبو ہے تو اس کے شوہر کے لیے اگر وہ روم کے حد تک، چونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد وہ گجرا نکال دیں گی تو خوشبو سے ہٹ جائیں گی، لیکن اگر وہ گجرا لگا کر گھومتی ہے جس کی خوشبو فریگرنس جیسی مہکتی ہے تو پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کی مہک سے لوگ متوجہ ہیں گے اس کی طرف اور یہ بھی خوشبو کے اندر داخل ہو جائیں گے. یاد رکھیے. اور سوال یہ تھا کہ اگر عطر کوئی دے لگانے کو، کیا دینا ایسا بااجر ثواب رہیں گا کسی کو لگانے کے لیے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز سے پہلے اکثر لوگ مسجد میں عطر لگانے کو دیتے ہیں، تو کیا بااجر ثواب رہیں گا وہ عطر یا پھر ایسے ہی جیسے لگانا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا تھا عطر کا دینا کیا لوگوں کو لگانے باعث اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطر پسند کیا، طہارت پاکیزگی کی خوشبو کو پسند کیا، عطر کی خوشبو سے لوگ تھوڑا ریفریش ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کو نماز سے پہلے یا کبھی کسی مجلس میں کہیں عطر لگاؤ دے دیتا ہے اور لوگ لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں سوچنے کی جو کچھ باتیں ہیں وہ یہ ہے. پہلا، ہمارے پاس ہوتا یہ کہ سمجھ لیجئے جمعہ کی نماز سے پہلے ایک انسان آیا ہے، جمعہ سے پہلے مسجدوں میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، آواز نہیں کرنا چاہیے، اور خطبے کے وقت تو بالکل کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہمارے پاس لوگ جمعہ کے دن آتے ہیں اور خاص طور سے گڑبڑا عطر لے کے لگاؤ دو آگے دو. اچھا وہ سامنے لے کے لگا لی، وہ آگے نہیں دیتے، دو آگے دو بڑا آگے بڑھا لگا. یہ سعودی عرب سے لایا ہوا ہے، ایک تولہ بہت مہنگا والا ہے، وہ دے لگاؤ، کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، لگاؤ آگے لگاؤ لگائیے، آپ بھی دیجیے آگے دیجیے. اچھا وہاں سے گھومتے چلے گا آگے کھڑے رہے آگے دیجیے، آگے ہاں ان کو دیجیے، لگائیے آپ سب. آپ پورے مسجد کے ادب احترام پورے ڈیکورم کو ڈسٹرب کر رہے جمعہ کے دن آپ کے عطر کی وجہ سے، آپ کی عطر کی وجہ سے. اگر لوگوں میں اتنی سمجھداری اور عقل ہے، آپ عطر دے دے وہ چلتے جائے اور خود ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی تمیز نہیں لوگوں کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے عیدگاہ میں لوگوں کو دیکھا، عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، عید کی نماز ہوئی، عطر لگا. خطبہ ہے عید کا، ہو گیا نا، بولے پہلے سن لیا نا. ارے عید کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اصل خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور وہاں عطر بانٹ رہے ہو، لگاؤ عطر لگاؤ. پھر دعا کے ٹائم رکھ دو جہاں بھی عطر ہے، دعا پورا مطلب عیدگاہ کے ڈیکورم آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک، مجلس میں آ گئے نیچے عطر لگائی، اب کوئی آدمی نہیں لگانا چاہ رہا، الرجیز ہو سکتی، پتہ ہے آپ کو، فریگرنس سے بہت سے لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں، الرجیز ہوتے ہیں، زکام آ جاتا ہے، چھینکیں آتی ہے، نہیں سمجھتے لوگ، لگاؤ ہی کیسے نہیں لگاتے. تو عطر لگایا جا سکتا ہے، لگانے دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مسجدوں کے ڈیکورم، عیدگاہوں کے ڈیکورم اور مجلس کے ڈیکورم کو نہ خراب کرتے ہوئے ایک شخصی انسان کی شخصی لمیٹیشنز کو، اس کی پسند اور ناپسند کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ کام کو کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے عود کا بھی دیکھا ہے، عود کی قسم ہوتی ہے جو جنرلی عرب لگاتے ہیں، اتنے ہائی اسمیل ہوتے ہیں کہ انڈیا میں ہم لوگ اس کو خوشبو ہی نہیں سمجھتے. ارے کون لگا لیا اتنا تیز، عجیب آیا، کیا عجیب دکھ رہا، سمجھا؟ وہ اتنا تیز ہوتا ہے اور عجیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ وہ عود کو پبلکلی لگا رہے ہیں، جن کو خوشبو بولے تو کیا ہے، وہ سب ڈیوڈرنٹس وغیرہ ان سب چیزوں کی عادت ہے، وہ ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، وہ خوشبو نہیں ہوتی، وہ سب کون لگا لیا، کیا ہو رہا پورے مجلس میں، ایسا ہوتا ہے. معلوم عود کی جو اگر آپ دیکھیں گے کچھ قسم عربی اتنی ہائی سینٹ ہوتی ہے، اور جنرلی انڈین کانٹیکس میں ہم کو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اسمیل مطلب ٹیسٹ بولے سمجھے نا، اس کی پسند کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جنرل سینس میں آپ سوئیں گے تو بولیں کیا لگا کے آیا، کتنا گندا، اور بولیں گے عقل ہے کیا تم کو، ہاں اتنا مہنگا میں نے عطر لگا کے عود. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ اسمیل نہیں، ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے اس سے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں گے جسم پر اور کپڑوں پہ لگائیں گے، وہاں تو بہت ہائی اسمیل، اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یار یہ
اسٹرینچ ہے, مطلب بدبو جیسا کچھ تو جا رہا ہے, خوشبو بدبو کے بیچ کا ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم آپ کپڑے دھو کے نکالی جو اسمیل ہو جائیں گے اس کے اندر, اسی کو انتہا نہیں. اس کی وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جب کپڑے واش ہو کر آتے ہیں نا اسمیل دیتا ہے, آپ جسم کے اوپر کہیں کہیں دنوں تک خوشبو سونگھ سکتے ہیں اس کی, تو وہ ویسا ہوتا ہے. لیکن ان جنرل جب آپ لگائیں گے نا لوگ پسند نہیں کریں گے. تو اب آپ پورے مجلس کے ڈیکورم کو وہ بہت بھاری ہے تو کیا لگا رہے, اور وہ پریشان ہو رہا, ارے میرے کو چھینک آتی بھائی, وہ نہیں جمتا میرے کو, لگا ایسا کیسے نہیں لگاتا. ارے میرے نزدیک وہ چونکہ اس میں الکوہول ہے, میں پسند نہیں کرتا اس کو لگانا اسپرے کو, ٹھیک ہے نا, اس کی اپنی چوائس. نہیں ایسا کیسا, میں نے فتویٰ سن لیا اتنے بڑے علماء کا, چل لگاؤ اسپرے مارے, اس کو لگا سکتے ہیں. اسپیشل لگانا یا صحابہ نے ایسا دیا ثابت نہیں, لیکن خوشبو اچھی چیز ہے, لگا سکتے ہیں کہ مسجد اس جگہ کا, اس عیدگاہ کا, اس مجلس کا ڈیکورم نہ خراب کرے, اور شخصی فردی انسان کے چوائس اور پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنے میں انشاءاللہ فرق ہے انشاءاللہ. خوف, کیا سچ کیا جھوٹ, دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو صحیح. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی, ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے, آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے, فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے, خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے سرمے کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرما لگانا کیسا ہے, کیا یہ سنت ہے, اچھا لگائے تو کیسی لگائے, کتنے بار لگائے, کون سے دن لگائے, کب لگائے, کیا میت کو بھی لگایا جا سکتا ہے. بہت سارے سوالات لوگ سرمے کے بارے میں کرتے ہیں. آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں سرمے کے بارے میں, اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, عورت اور مرد کی سرما دونوں لگا سکتے ہیں, اور اس کے کیا آداب اور کیا طریقہ انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے آج سرمے کے تعلق سے رکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمد سرما, اسمد سرمے کی قسمیں الف سے میم دا, اسمت سرمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرما جو ہے اسمت جس کا نام ہے الف سے میم دال, اسمت سرما استعمال کرنا. حدیث کے الفاظ سنیے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا اسمت سرما لگایا کرو, یہ نظروں کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو بڑھاتا ہے. یہ نظروں کو تیز کرتا ہے اسمت سرما, اور بالوں کو بڑھاتا ہے, اس میں گروتھ کراتا ہے. تو یہ سرما آپ لگا سکتے ہیں, اسمت سرما, ٹھیک ہے. تو آپ لگانا چاہیں تو لگائیں, اس سے نظریں تیز ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سرمے کا فائدہ, یہ کاجل لگانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے عرب علاقوں کے اندر, ٹھیک ہے. ایک تو فزیکل نظریں تیز بھی حدیث سے مراد ہو سکتا ہے, اور ایک مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ تپتی ہوئی دھوپ میں جائیں, بہت تیز دھوپ ہے, سمجھو ایک 45 کے اراؤنڈ 44-45 کے اراؤنڈ ٹیمپریچر اگر ہو, اور آپ دھوپ میں نکلے ایک دم کڑک, تو آپ کو جب کچھ دیکھنا ہے اور آپ کے پاس گوگل نہیں ہے تو آپ کو کیسا دیکھنا پڑتا, آنکھوں کو چھوٹا کرنا پڑتا. ایکچولی آپ آنکھوں کو چھوٹا کر کے کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو, جب آپ آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہیں تو آنکھوں کے بال جو ہوتے ہیں ایسے گول ہوتے ہیں نا, بال جو ہوتے ہیں وہ بال ایسے نزدیک آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کالا نشان آپ محسوس کر سکتے ہیں, ایسے ہلکے ہلکے ایسا وہ آ جاتے ہیں یوں. اور یہ بالوں کے سامنے آنے سے, بلیکنیس سے, وہ جو تیز دھوپ آ رہی ہے اس کی کمزور ہو جاتی. تو اگر آپ کاجل لگا لیں, سرما لگا لیں, تو آٹومیٹیکلی جب تیز دھوپ میں جاتے ہیں تو یوں کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کاجل اور سرما وہی کام کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس سے بھی نظر تیز ہو جاتی ہے نا. ابھی دھوپ میں کچھ دکھ رہا نہیں, بہت تیز دھوپ ہے, آپ چھوٹی کرتے ہیں آنکھیں, تو کاجل سرما وہی کام کرتا ہے. تو ایک تو اس سے ویسی نظریں تیز ہوتی ہیں, یا اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے طبی طور سے بھی, میڈیکلی نظریں تیز ہوتی ہوں گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا بالوں کی گروتھ کے لیے اچھا ہے. اب آئیے سرما جب لگاتے ہیں نا تو وہ شیشی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک سلائی ہوتی ہے نا سرما, اس کو پھر آپ لگاتے ہیں. تو یہ لگانے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. سرما طاق مرتبہ آنکھ میں ڈالنا چاہیے, طاق مرتبہ, طاق مطلب 8 ٹائمز, ٹھیک ہے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے,
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جب کوئی شخص سرما لگائے تو طاق مرتبہ لگائے، اور ٹائم طاق مرتبہ، 1 مرتبہ لگائے، 3 مرتبہ لگائے یا 5 مرتبہ لگائے، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرما لگاتے وہ بھی ہم کو ملتا ہے. تو ہم کو طاق مرتبہ کیسے لگانا ہے اس کی کوانٹٹی اور اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تو دائیں آنکھ رائٹ میں 3 مرتبہ سلائی ڈالتے ہیں، 3 مرتبہ، اور پھر بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ ڈالتے. ایسا دونوں آنکھیں ملا کے آڈ کوانٹٹی کو آپ کمپلیٹ کرتے، طاق عدد کو کمپلیٹ کرتے. تو ایک آنکھ میں طاق نہیں ہے، دونوں آنکھ ملا کے آپ کو آڈ نمبر لگانا ہے. تو اللہ کے رسول 1 سلائی، 2 سلائی، 3 سلائی سیدھے آنکھ میں، اور 1 سلائی اور 2 سلائی الٹے آنکھ میں، تو ہو گئی آڈ 3 and 2 5. ٹھیک ہے، تو ایسا لگایا کرتے. تو سرما لگانا سنت ہے، لگانا چاہیے. اور ہمارے پاس چونکہ سرما بہت کم لوگ لگاتے ہیں، تو جو سرما لگاتا ہے لوگ بولتے ہیں سرمے دانی آ گیا، بہت کم لگاتے ہیں نا، یا کچھ بھی مذاق اڑاتے ہیں. غلط بات ہے، ٹھیک، غلط بات ہے. یا ہمارے پاس یہ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سرما صرف عورتیں لگاتی، مرد نہیں لگا سکتے. یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. آپ میں سے جو شخص لگانا چاہے ضرور سرما لگائے، آڈ کوانٹٹی میں لگائے. یہ ہے ایک غلط فہمی اور دور کرتا ہوں سرمے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ 1 تولہ یا آدھا تولہ، الگ الگ لوگ باتیں پیش کرتے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں 1 تولہ یا آدھا تولہ سرما زندگی میں لگانا واجب ہے. لہذا اگر جو زندگی میں نہ لگا سکے تو میت کو غسل دینے کے بعد آدھا تولہ یہ آنکھ میں اور آدھا تولہ یہ آنکھ میں، تاکہ جانے سے پہلے سٹاک کمپلیٹ کر کے چلا جائے دنیا سے آدھے تولے کا. یہ بات یاد رکھ لیجیے اور کان کھول کے سن لیجیے. میت میں کچھ ڈالا نہیں جائے گا اور میت سے کچھ نکالا نہیں جائے گا بنا شرعی ضرورتوں کے. شرعی ضرورتوں سے کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ زخمی میت ہے تو روئی ڈالی جا سکتی ہے، پائے ڈالے جا سکتی ہے، پٹیاں لگائی جا سکتی. یہ مجبوریاں ہیں ڈالنا، ورنہ میت میں نہ کچھ ڈالا جائے گا نہ کچھ نکالا جائے گا. میت کی حرمت ہے. اب یہ آدھا تولہ آپ آنکھوں میں سرما ڈال دے رہے اس کے، اور کیا بنیاد پر؟ کہ زندگی میں آدھا تولہ یا 1 تولہ سرما لگانا واجب ہے. اب پتہ نہیں زندگی میں لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، مرنے کے بعد ضرور اس کی آنکھ میں آدھا تولہ ڈال دیں گے. مجھے بتائیے کوئی زندہ آدمی کے ساتھ آدھا تولہ آنکھ میں سونا ڈالیں گا، مطلب 5 گرامز، تو کیا وہ دیکھ پائیں گا اور چل پائیں گا؟ اور کتنی تکلیف ہوں گی. میت کے ساتھ وہی سلوک کرے جو زندہ کے ساتھ کرتے ہو. یاد رکھیے، الگ نہیں کرنا ہے، معلوم آپ کو. اس لیے کہ میت کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہوتی ہے. حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا میت کی ہڈیاں مت توڑا کرو مرنے کے بعد. اور اب کیا کرتے تھے؟ آدمی کڑک ہو جاتا نا تو سب ہڈیاں توڑ دیتے تاکہ آدمی باڈی مت توڑا کرو، اس لیے کہ اسے ویسی ہی تکلیف ہوتی جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی. زندہ کو تکلیف دیں گے آپ اور میں؟ نہیں، تو میت کو مت دیجیے. تو آدھا تولہ آپ زندگی میں لگا کے گھومیں گے ایک ساتھ میں کہ سنت ایک ساتھ آدھا تولہ ڈال دوں. یہ سنت ہے، کیجئے، لیکن اس میں کوئی واجب نہیں کہ آدھا تولہ یا 1 تولہ زندگی میں ڈالنا کمپلسری، نہیں ڈالے تو مرنے کے بعد ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں نہیں. تو یہ ہوا چند باتیں سرمے کے تعلق سے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز. جی السلام علیکم. آپ نے سرمے کا ذکر کیا ہے، عصمت سرما ہے، تو کیا ہے وہ عصمت سے؟ میں نے سوال کیا کہ میں نے جو سرمے کا ذکر کیا عصمت، وہ سرما کیا ہے؟ وہ سرمے کی ایک قسم ہے. سرمے کی ایک قسم ہے. سرما ایک دھات ہے، میٹل لے جاتا ہے کہ زمین سے نکلتا ہے، وہ سرمے کی قسم ہے. اب ہمارے پاس مارکیٹ میں وہ نام سے بہت سارے سرمے چلتے ہیں. عصمت سرما لگایا تو پورے آنکھوں سے پانی جا رہا، وہ مسجد میں جمعہ سے پہلے لگاتے بیٹھتے لوگ، روتے بیٹھے رہتے، بولتے ہیں عصمت بہت تیز رہتا اور کوئی کچھ. لیکن میں اس کو اگر آپ یہ پوچھیں میری ذاتی طور سے وہ کون سا سرما آج ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ سرما کون سا ہوتا. لیکن اگر کوئی سرمے کے ماہر ہو جو سرما جو لگاتے ہوں، وہ شاید آپ کو بتا پائے کہ عصمت سرمے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، وہ کہاں ملتا ہے یا کیسا ہوتا ہے. جیسا عود ہے، اب عود جنرلی خوشبو انڈیا میں چلتی نہیں ہمارے پاس. ہم لوگوں کو جو تھوڑی بہت خوشبویں معلوم وہ یہ ہے، یہ 2-4 جو چلتی کامنلی وہ ہے، ہم وہی لگاتے ہیں، چمیلی اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ہے. لیکن آپ وہاں جائیں گے تو ان کو یہ سب خوشبو پسند بھی نہیں آتی عربوں کو. ان کی اپنی چوائسز سے، اپنی خوشبو کے ٹائپ سے. اسپیشلی عود ہے لکڑی کی شکل میں، یا گوند جو جھاڑ سے نکلتی ہے نا، عود اصل وہ ہوتا ہے. لوبان بول کے جو ہم ڈالتے ہیں نا، ویسے لوبان نکلتے وہ عود ہے، یا اسی طرح وہ جھاڑ کی لکڑی سے بنایا گیا عود ہے. وہ ساری چیزیں تو عصمت ایکچولی وہ کون سا سرما ہوتا ہے میں آج کے کانٹیکس میں نہیں جانتا ہوں. اگر کوئی اس کا ماہر ہو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے.
اب انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے انگوٹھی کے تعلق سے، بہت سارے لوگ رنگ کے تعلق سے انگوٹھی کیسی پہننا چاہیے، کون سی انگلیوں میں پہننا چاہیے، کون سی انگلیوں منع کی گئی ہے، یا کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور کیا اس میں کوئی نگ یا پتھر یا کوئی کچھ چیزیں لگانا کیسا ہے، کیا یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے، تو چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں انگوٹھی کے تعلق سے رکھوں گا، اور انشاءاللہ عزیز اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا تفرق ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آج میں کچھ باتیں، اہم باتیں انگوٹھی کے تعلق سے، تاکہ ہم لوگ رنگ پہنتے ہیں، اگر ہم لوگ سنت کے مطابق اگر کریں تو رنگ پہننے کا بہرحال اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں اجر اور ثواب ملیں گے۔ بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، اس لیے میں رکھ دیتا ہوں۔ انگوٹھی کے تعلق سے ایک بات شروعات میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ انگوٹھی یہ ایک زیور ہے، اور عورتوں کو زیور کسی بھی طرح سے پہننا ان کے لیے جائز ہے۔ عورتیں چاہے تو اب چونکہ میں آگے لوں گا مردوں کے لیے لوں گا اکثر باتیں کہ کون سی انگلی میں پہنے کون سی میں نہ پہنے، لیکن انگوٹھی چونکہ ایک زیور ہے اور زیور عورتوں کے لیے، عورتیں جو انگلی میں چاہے جیسے چاہے اور جس چیز کی چاہے انگوٹھی پہن سکتی، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، ہیرے کی پہنے، پلیٹینم کی پہنے، لوہے کی پہنے، پیتل کی پہنے، صرف جب آپ دوسری دھاتوں کی پہنے تو جھوٹ نہ بولے کہ یہ سونے کی جبکہ پہنے آپ نے پیتل کی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ آپ کے لیے سونا بھی حلال، چاندی بھی حلال، پلیٹینم بھی حلال، وائٹ گولڈ حلال، گرین گولڈ حلال، اس کے بعد ریڈ گولڈ حلال، اس کے بعد یلو گولڈ جو ہوتا ہے وہ بھی حلال، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، کانسا کچھ بھی پہنیے آپ کے لیے حلال ہے، اور کسی بھی انگلی میں پہنیے آپ کے لیے درست ہے۔ آئیے مردوں کے لیے کیا ہے، اکثر باتیں مردوں کے لیے اس میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع اور حرام ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس تعلق سے روایت دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے جو ہے منع فرمایا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کو منع فرمایا ہے۔ آگے اسی طرح آتا ہے سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، ایک نوجوان تھا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، اس کے بعد جو ہے اتار کر پھینک دی، اور ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص آنکھ کے انگارے کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پہننے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو تب وہ کیا کرتا ہے، ایک سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چلے گئے وہاں سے، صحابہ آئے اور کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی محرمات کو دے دینا، مطلب گھر میں لے آ کے عورتوں کو دے دینا، اسی طرح کچھ فائدہ حاصل کر لینا، مطلب بھیج دو اس کو، سیل آؤٹ کر دو، کچھ فائدہ حاصل کرو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر پھینک دیا، میں اسے اب نہیں اٹھاؤں گا، اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟